اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رمضان شریف ماشاءاللہ قریب ہے اور روزے رکھے جاتے ہیں، اس کے احکام ہیں۔ بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ ہر دفعہ ہم نے سوچا کہ رمضان شریف سے پہلے کوئی تیاری کروا دی جائے، روزوں سے پہلے تیاری کروا دی جائے، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آخری روزہ چل رہا ہے اور جناب علی لوگ جو ہیں غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ نیت کرتے ہیں، ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ چلو اگلے سال جو ہے ہم بتا دیں گے، رمضان شریف سے پہلے بتا دیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کلاس چل رہی ہے، یہ ابھی سب بیٹھے ہوئے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ ریکارڈ بھی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب اس میں ہم نے بنیادی طور پر یہ کورس شروع کیا ہے روزوں کا، اور روزوں کا کورس کیسا ہوتا ہے؟ روزوں کا کورس یہ ہوتا ہے کہ احکام کے جو اس کے احکام ہیں روزے کے، وہ کورس ہوتا ہے۔ روزوں کا کورس تو یہ ہوتا ہے کہ روزے رکھواؤ، جتنے روزے رکھوانے رکھواؤ، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے یہ سوچا کہ رمضان شریف میں جو روزے رکھے جاتے ہیں اس میں بہت سارے لوگ دوران روزہ غلطیاں کرتے ہیں، تو اس کے احکام کچھ بھی ہم بیان کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا یہ مقصد ہے، اسی لیے جو ہے ہم نے سوچا کہ احکام صوم کورس شروع کر دیں۔ تو روزہ داروں کے لیے جو ہے وہ شاعر نے کیا خوب لکھا بھی ہے کہ روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا خلد میں ہوگا تمہیں، یہ وعدہ رحمان ہے۔ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ روزے کی فضیلت، عبادت کا دروازہ، سرخ یاقوت کا گھر، صغیرہ گناہ کا کفارہ، اور یہ تمنا کرنا کہ پورا سال ہی روزہ ہوتا، یہ روایت، جنت سجائی جائے گی، ہر شب 60,000 گناہ گاروں کی بخشش ہوگی، رمضان و قرآن شفاعت کریں گے، افطار کے وقت کی دعا ہے۔ ان موضوعات پر ہم تھوڑا سا بولیں گے۔ روزے کی فضیلت پہلے سنتے ہیں۔ خدائے رحمان عز و جل کے کروڑہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ چونکہ ابھی رمضان شریف بالکل قریب ہے اور یہ کورس ہمارا رمضان شریف کے جو ہے وہ قریب چلے گا، اس لیے ہم یہ جملے استعمال کر رہے ہیں۔ ماہ رمضان کی تو بات ہی کیا ہے کہ اس کی ہر گھڑی جو ہے رحمت بھری ہوتی ہے، اور رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب آئیے نفل کے بارے میں۔ نفل کا ثواب جو ہے فرض کے برابر ہو جاتا ہے، پھر فرض کا ثواب جو ہے 70 گنا، اور جو عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں گے وہ روزہ داروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ عبادت کا دروازہ، اللہ تبارک و تعالی کے پیارے رسول خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ جامع الصغیر کتاب ہے جہاں سے یہ ماخوذ کیا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق احمد مختار خاتم النبیین خاتم المعصومین صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ تو جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ رات اور دن میں بھی جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ہر سجدے کے بدلے جنت میں ایک ایک درخت لگ جاتا ہے، اور وہ درخت اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کا سایہ اتنا وسیع ہوتا ہے کہ اگر تیز رفتار عربی گھوڑا اس کے نیچے 500 سال بھی تیز رفتار کے ساتھ دوڑتا رہے
تب بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، شعب الایمان کی یہ روایت ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عظمت نشان، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی جائیں گی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ نمبر 1، رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی نظر فرماتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2، شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ نمبر 3، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے، میرے نیک بندے کے لیے مزین ہو جا، آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ نمبر 5، رمضان شریف کی آخری رات آتی ہے جب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرماتا ہے، اور قوم میں سے ہر ایک شخص، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ روایت بیان فرمائی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو لوگ کھڑے تھے ان میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ یعنی جب رمضان شریف کی آخری رات آتی ہے تو اس کے بارے میں سوال ہوا، تو حضور نے فرمایا نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی وہ اجرت لینے کا وقت ہوتا ہے اور وہ شب اجرت کو وصول کرنے والی شب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ صغیرہ گناہوں کا کفارہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی، حضور پر نور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ کبیرہ گناہوں سے بچیں گے تو صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں، جیسے کہ ہم سنتے ہیں فضائل نا روزے کے، کہ یہ روزہ رکھ لیا تو اتنے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، ایک روزہ رکھ لو تو فارغ ہو جائیں گے۔ بالکل ایسا نہیں ہے، یا یہ نیکی کر لی تو سارے گناہ معاف ہو گئے، ایسا نہیں، اس میں سارے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ کے لیے توبہ کرنی ضروری، رو کے گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا ضروری۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان شریف کے فضائل کے بارے میں یا اس کی جو عظمت اور رفعت و شان ہے بہت آسان الفاظوں میں سمجھانے کی جو آپ ہم پر کرم فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر بندوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو وہ یہ تمنا کریں کہ سارا سال رمضان ہوتا۔ بدقسمتی سے ایسے بھی لوگ ہیں جو بڑے بیزار ہو جاتے ہیں، شروع کے روزے رکھتے ہیں، آپ دیکھیں رمضان شریف میں مسجدیں شروع میں بہت بھری جاتی اور پھر بیچ کا اشرا تو بالکل خالی جاتا ہے، لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں، فجر میں بھی 2-3 صفیں رہ جاتی ہیں، یہ بدقسمتی ہے۔ پھر جب رمضان شریف کا آخری اشرا آتا ہے کچھ اعتکاف کی برکتیں ہوتی ہیں اور پھر لوگوں کو کچھ رمضان شریف کے جانے کی خوشی بھی ہوتی ہے، تو چلو رمضان شریف کی رونق تھوڑی دیکھتے ہیں، پھر دوبارہ اگلے سال نصیب ہونا ہو چلو تھوڑی دیکھ لیتے ہیں، یوں کر کے آ جاتے ہیں۔ تو بھائی پورے سال رونق رکھو۔ میں کہتا ہوں جو شخص پورے سال رمضان شریف میں باقاعدہ نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، خدا کی قسم آخری روزے کے وقت، آخری روزے میں اور جب رمضان شریف جاتا ہے تو اس کے دل کا غم دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا غم رمضان ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اب دیکھیے بڑی زبردست حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے عظمت نشان کہ بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک یعنی رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی، اور فرمایا کہ رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے پتوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی اور وہ عرض کرتی ہے، اے پروردگار اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا کہ جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شعب الایمان کی یہ روایت تھی۔ اللہ اکبر۔
بڑی مزے کی ایک روایت آپ کو سناتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا فرشتہ یہ ندا اعلان کرتا ہے، اے بھلائی طلب کرنے والے ارادہ پختہ کر لے اور خوش ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے برائی سے باز آ جا. ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل ہے کوئی سوال کرنے والا. اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر میرے آقا مدینے کے سلطان سردار دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان عظمت نشان، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے. روزہ عرض کرے گا، اے رب کریم، اے میرے مالک و مولا، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا تھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. قرآن کہے گا، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے لیے قبول کر لے. بس دونوں کی شفاعتیں قبول کر لی جائیں گی. اللہ 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 اللہ. ایک کاش ہمارے حق میں بھی یہ دعائیں ہو جائیں، ایک کاش. پھر دیکھیے کہ سارا دن روزہ رکھنے کے بعد جب افطار کا وقت آتا ہے بڑا مزے کا وقت ہوتا ہے، نعمتیں سامنے ہوتی ہیں اور سب لوگ اسے جو ہے کہ اب روزہ کھلے تو اب کچھ پیٹ میں کچھ جائے گا تو کچھ راحت نصیب ہوگی، پانی پیتے تو کتنی راحت نصیب ہوتی ہے، کھانا کھاتے تو کتنی راحت نصیب ہوتی ہے نا ایسا. آپ دیکھیں کہ اس وقت پروردگار عالم بھی اپنے بندے سے بڑا راضی ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ بے شک روزہ دار کے لیے افطار کے وقت ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی، یعنی رد نہیں ہوتی وہ دعا. یہ ابن ماجہ کی روایت. اب روزہ دار کو چاہیے کہ دعا کرے. اب کرتے کیا ہیں لوگ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بات، پہلے یہ میں حدیث سنا دوں آپ کو. اور 3 شخصوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، دعا رد نہیں کی جاتی: بادشاہ عادل کی، روزہ دار کی بوقت افطار، اور مظلوم کی. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 روایتیں ہیں جو میں نے آپ کو الگ الگ سنائی ہیں. اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو، ان تینوں اشخاص کی دعاؤں کو، یہ جو میں نے 3 حدیث پاک کے اندر جو بیان ہوئے ہیں یہ عرض کیے ہیں، ان تینوں شخص کی، یعنی عادل بادشاہ، بوقت افطار دعا کرنے والا، اور ایک مظلوم کی آہ، یہ 3 دعاؤں کو پروردگار عالم بادلوں سے بھی اوپر اٹھا لیتا ہے اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، مجھے میری عزت کی قسم میں تیری ضرور مدد فرماؤں گا اگرچہ کچھ دیر بعد. ہوتا کیا ہے عام طور پر لوگ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا تو تمہاری دعا کرنا پسند ہے یا پھر پروردگار عالم تمہاری دعا قبول فرمائے گا مگر تھوڑی دیر سے. خدا کی قسم فقیر حقیر کا یہ تجربہ ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں مگر تھوڑی دیر سے. الحمدللہ پروردگار عالم جو ہے ہمیں رمضان مبارک کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس ماہ مبارک کی جو تعلیم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی ہے پروردگار اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.